بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری۔ شیڈول کے مطابق ہمیں پروگرام آج کالا باغ ڈیم پر کرنا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کی رہنما فوزیہ وہاب کے انتقال کی اندوہناک خبر کی وجہ سے ہمارے ڈائریکٹر نیوز نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کے اوپر ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کی جائے، تو اس وقت ہم ایک اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچا رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پوری صورتحال کراچی میں ہاسپٹل کے باہر کیا ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت کیا سوچ رہی ہے اور کتنی تکلیف دہ یہ خبر ہے ان کے لیے، وہ سارے احوال سے آپ کو ہم وقتاً فوقتاً جو ہے اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ابراہیم مغل صاحب، آپ سارے لوگ جانتے ہیں ان کو، یہ تجزیہ نگار ہیں، اور راحیلہ خادم حسین پاکستان مسلم لیگ نواز کی ایم پی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کے جذبات جو ہیں فوزیہ وہاب کے بارے میں کیا ہیں۔ میں بھی فوزیہ وہاب کا فین بھی تھا، میں انہیں جانتا بھی تھا، میرے پروگراموں میں وہ تشریف لا چکی ہیں، اور ابھی چند دن پہلے بیماری سے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ لاہور آئیں گی تو وہ بذات خود ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گی۔ یہ کتنی تکلیف دہ خبر ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کا جو کردار ہے، جو ذمہ داریاں انہوں نے نبھائی ایک سپوکس پرسن کی، اس میں وہ بہت کامیاب تھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور اسے اگر آپ سم اپ کرنے کی مجھے اجازت دیں تو وہ جس طرح سے دن دناتی ہوئی آتی تھیں اور جس قوت کے ساتھ وہ بولتی تھی، اس پر صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ پوچھتے ہیں اپنے مہمانوں سے کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن مہمانوں کے پاس جانے سے پہلے میرے خیال سے ہم چلتے ہیں کراچی، جہاں امتیاز چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نامہ نگار ہیں، ہمارے خصوصی رپورٹر ہیں اس وقت چانڈیو صاحب۔ جی چانڈیو صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سلیم صاحب۔ چانڈیو صاحب آپ اس وقت ہسپتال میں موجود ہیں، آپ ذرا ہمیں بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں، اور کیسے اور کب ڈاکٹرز نے یہ ڈکلیئر کیا کہ وہ انتقال کر چکی ہیں؟ سلیم صاحب 3 ہفتے قبل فوزیہ وہاب اسی اسپتال میں خود آئی تھیں اور پتے کا آپریشن کرانے، جو ان کے اہل خانہ بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی، اس کے بعد جب آئیں تو آپریشن کے بعد کچھ وہ ڈاکٹرز کی غفلت کی باعث ان کی بہت ساری کمپلیکیشنز ہو گئیں، اور اس کے بعد ان کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ ان کو دوبارہ یہاں داخل کرنا پڑا، اور ایک میڈیکل بورڈ بنایا گیا جس نے فوزیہ وہاب کی جو کنڈیشن ہے آپریشن کے بعد، اس کا جو کیونکہ جو بلڈ بننا بند ہو گیا تھا، اس کی باعث اس کی حالت اتنی تشویشناک تھی کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ لگایا گیا، اور ڈاکٹرز نے 4 دن قبل یہ بتا دیا تھا، جو ذرائع ہمیں یہاں اسپتال کے تھے، انہوں نے کہ فوزیہ وہاب کوما میں ہیں، لیکن ان کی جو ابھی کلینکل ڈیتھ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کی جا رہی تھی۔ آج 8:01 پر یہ تصدیق کر دی گئی ہے وقار مہدی کی جانب سے، جو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اطلاعات سیکریٹری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فوزیہ وہاب کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور اس وقت اندر ایمبولینس موجود ہے جو فوزیہ وہاب کی ان کی ڈیڈ باڈی ہے، اس کو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ گھر کے بجائے ہاسپٹل منتقل کیا جائے کسی میں، جہاں اس کو سرد خانے میں رکھا جائے تاکہ کل نماز ظہر کے بعد ان کی نماز جنازہ ہو سکے۔ جو ان کے خیابان احلال ہے، یہاں سی ویو کے قریب گھر ہے، وہاں ان کو منتقل کیا جائے گا۔ امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ وہاں پہنچنا شروع ہو گئی ہے کیا ہسپتال میں؟ جی سلیم صاحب، فوزیہ وہاب کی ڈیتھ سے چند لمحے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ یہاں آئے تھے، اس کے بعد وزیر اطلاعات شرجیل میمن آئے تھے، ایم کیو ایم کی جانب سے بابر گوری، اور اس وقت ایم این اے گل محمد جکھرانی اور دیگر رہنما آ چکے ہیں، لیکن اس وقت یہ اناؤنس نہیں کیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جس کی باعث اس کی زندگی واپس آ جائے، لیکن وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ جیسے ہی واپس روانہ ہوئے ہیں، اس کے چند منٹ کے بعد یہ خبر افسوسناک ہمارے پاس پہنچی کہ فوزیہ وہاب صاحبہ اس دنیا میں نہیں رہیں۔ اس وقت جو اس کی ڈیڈ باڈی ہے وہ یہاں منتقل کرانے کے لیے یہاں جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وقار مہدی، شرجیل میمن، جو وزیر اطلاعات سندھ بھی ہیں، اور دیگر رہنما اندر موجود ہیں، اس کے اہل خانہ بھی موجود ہیں مرحومہ کے۔ بہت بہت شکریہ امتیاز چانڈیو صاحب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ دیا کہ کیا حال ہے کراچی میں اس وقت ہاسپٹل کے باہر، جہاں ان کا جسد خاکی پڑا ہوا ہے اور پیپلز پارٹی کی قیادت وہاں پہنچ رہی ہے۔ اپنے مہمانوں سے پوچھتے ہیں ناظرین۔ ابراہیم صاحب آپ بتائیے گا کہ فوزیہ وہاب کو آپ نے دیکھا، سیاست کرتے ہوئے بھی دیکھا، اپنی ایک پارٹی کا دفاع کرتے ہوئے بھی دیکھا، ایک ایسی پارٹی جس پر الزامات ہیں کرپشن کے، جس کی بیڈ گورننس کی بات ہوتی رہی، لیکن انہوں نے بڑی ہمت اور بڑے اس کے ساتھ اس کا دفاع کیا۔ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ جی بخاری صاحب محترم، ایک اچھی شخصیت تھی، میں نے بھی ان کے ساتھ کچھ پروگرام کیے ہیں، ٹھیک، بلکہ بھاری بھرکم شخصیت تھی، لیکن لوگوں زندگی جتنی بھی طوالت پکڑ لے اس کی محافظ موت ہی ہے، ٹھیک، اور دنیا میں آج تک کوئی ایسا نہیں آیا
کوئی 1000 سال جی لے یا کوئی 100 سال جی لے، آخر اسے قبر میں جانا ہے. لیکن قوم جہاں ان کے لیے دعا کرے، کیونکہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے کسی کا اختلاف بھی ہو تو مرے ہوئے کے لیے دعا کریں اللہ اسے بخش لے. ٹھیک. اور میں ساتھ ایک بات کر دوں، آج معراج النبی کی رات بھی ہے. یہ وہ رات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس آسمان پہ گئے تو 3 چیزیں ملی تھی: نماز، سورت بقرہ کی آخری آیتیں، اور ایک انعام ملا تھا کہ شرک کے علاوہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت نے کوئی بھی گناہ کیا ہوا ہوگا میں اسے بخش دوں گا. اللہ آج وہ تیسری کیفیت جو ہے وہ ہماری بہن محترمہ فوزیہ وہاب کو دے دے، اور چونکہ انشاءاللہ انہوں نے شرک کوئی نہیں کیا لہٰذا انہیں اللہ پاک بخش لے اس کے صدقے. جی بی بی آپ کی طرف آتا ہوں. آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے دیکھا انہیں سیاست کرتے ہوئے، جیسا میں نے ابراہیم مغل سے بھی پوچھا، مخالف پارٹی میں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا جو رول، جو ذمہ داری پارٹی نے انہیں دی تھی وہ انہوں نے کمال مہارت کے ساتھ نبھائی ہے. کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ شکریہ بخاری صاحب. واقعی انہوں نے ہمیشہ مردانہ وار چیزوں کا مقابلہ کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں. ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ جو ایفیلیشن تھی، جو انہوں نے مردانہ وار طریقے سے اس کو اپنے انداز کے ساتھ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کیا، اس کی مثال تو وہ خود ہی تھی. لیکن بڑا افسوسناک بات ہے، خبر ہے، ہمارے دل افسردہ ہو گئے. لیکن ایک بات میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی، کیا آیا یہ پھر ایک ڈاکٹر کی غفلت سے ہم اتنا بڑا ایسٹ جو پاکستان کا ایسٹ تھا، بے شک وہ ہماری مخالف پارٹی سے تھی لیکن وہ پاکستان کی سیاست کے ایسٹ تھیں، آج وہ ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلی گئیں. یہ بڑا اہم لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر ایسا کیوں ہے. ان کی جو ایفرٹ ہے اس کے اوپر تو کوئی بات کی ہی نہیں جا سکتی. بے شک ہماری مخالف پارٹی سے تھیں لیکن ہمیشہ ہم نے ان کے انداز کو پسند کیا. انہوں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کو جیسے آپ نے پہلے بات کی، ان کے اوپر بے تحاشا کرپشن کے الزامات تھے ان کی پارٹی پہ، لیکن انہوں نے اس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کرتی تھی کہ وہ خوبصورت انداز میں نظر آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی فیملی کو حوصلہ دے تاکہ وہ اتنے بڑے صدمے سے باہر آ سکے. ناظرین آپ گفتگو سن رہے ہیں فوزیہ وہاب کے بارے میں. ہم نے پروگرام تو کرنا تھا کالا باغ ڈیم پر، جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، لیکن چونکہ یہ خبر اتنی اندوناک تھی اس لیے ہمیں آخری لمحے پہ موضوع کے اعتبار سے تبدیلی کرنا پڑی. مغل صاحب آپ یہ فرمائیے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں ان کے بعد جب سے وہ بیمار تھیں، مختلف لوگ سپوکس پرسن کا جو ہے وہ کردار نبھا رہے تھے، لیکن جو کمال جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا فوزیہ کا تھا، ایک تو یہ کہ وہ ایک اچھی شخصیت کی مالک تھیں. ان کا انداز جو ہے وہ بہت ایگریسو بھی نہیں تھا، سافٹ بھی نہیں تھا، لیکن وہ کبھی اس طرح سے جو لڑائیوں کی طرف چل پڑتے تھے جب تک کہ بہت اکسا نہ دیا جائے. آپ ان کے اس فن کو کہ پارٹی جس کے پاس بہت زیادہ میرٹس نہ ہوں گورننس کے اعتبار سے، اس کو ایفیکٹولی ڈیفینڈ کرنا جو ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میانہ روی تھی شخصیت میں، دوست پسند تھیں، جو نہیں بھی اتنا قریبی ہوتا تھا اپنی بات چیت سے اس کو قریب کر لیتی تھیں. کمی کو پورا کرنا اتنی جلدی تو ممکن نہیں ہے، لیکن بخاری صاحب اللہ پاک نے دنیا میں انسان بنائے ہیں، اگر یہ کمی پوری نہ ہوتی تو آج قبرستان میں ایسی ایسی شخصیات چلی گئیں کہ جن کے متعلق سوچا جاتا تھا ہمارا بابا قائد اعظم چلے گئے، ہمارے باپ چلے گئے، ہمارے ولی پیغمبر چلے گئے، ہمارے رسول چلے گئے. لیکن پیپلز پارٹی کو ایک ایسی شخصیت سے محروم ہونا پڑا ہے جو اکثر ان کے رہنماؤں کی نسبت زیادہ بیلنسڈ تھی، اور جب بات کرتی تھی اس میں کوئی نہ کوئی وجہ یا کوئی نہ کوئی ریزنز پیدا کر لیتی تھی، اور گفتگو کے دوران یہ نہیں ہوتا تھا کہ کہیں ڈیڈ لاک کریٹ کر دیں، بلکہ گفتگو کو اس طرح روا رکھتی تھی کہ بات جاری رکھ سکتی. بی بی آپ یہ بتائیے گا، آپ نے جیسا کہا کہ آپ کا بھی انٹریکشن ان کے ساتھ ہوا، ایز اے پرسن، سپوکس پرسن کو اب چھوڑ دیجئے، پارٹی کو بھی چھوڑ دیجئے، ایز اے پرسن کیسے دیکھتی ہیں آپ ان کی ذات؟ یہاں میں ایک واقعے کا ذکر کرتی جاؤں، ایک دم سے میرے ذہن میں وہ سب کچھ تازہ ہو گیا. ہمارا وومن کوکس پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی ایک انٹرنیشنل سیمینار ہوا تھا اسلام آباد میں. فوزیہ وہاب واز دیئر، اور انہوں نے بڑا اچھا مجھے ویلکم کیا. میں تھوڑا لیٹ ہو گئی، وہ بھاگی آئی میرے پاس، انہوں نے مجھے بڑے پیار سے بڑے محبت سے لے کر کے گئی، اور میں ان کی وہ بات کو میں سے گپ شپ کرتی ہوئی گئی، اور میں ان کو کہا آپ بالکل ڈیفرنٹ ہیں اپنے پروگرام سے، اور اپنی شخصیت آپ کی بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو وہ بڑی اونچا سے ہنس پڑی کہ تمہیں کیسے لگا، محسوس ہوا. اور میں نے کہا نہیں، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ بڑی دور تک میرے ساتھ پیدل چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور میرے ساتھ نے بڑی لائٹ گفتگو کی ہے، حالانکہ ہم دونوں اپوزٹ پارٹی سے ہیں.
بٹ شی واز ویری لوننگ لیڈی. وہ بالکل جو نظر آ رہی ہیں ہوتی ہیں, یعنی ان کی جو پوسچرنگ ہوتی تھی دفاع کرتے ہوئے, اور ان کی ذات جو ہے, یہ دو مختلف چیزیں تھی, اور وہ بہت لوننگ تھیں, اور میری ان سے پہلی ملاقات وہیں پر ہوئی تھی, اور مجھے بڑا اچھا لگا. پلیزنٹ وومن تھیں, اللہ تعالیٰ انہیں. لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے میں ایک بات کہوں گی آپ سے, ایسے پاکستان میں خواتین کو موقع کم ملتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر آ کر کھڑی ہو کر اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں. میں ان کو اس بات پہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ایک عورت ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کری ہوتی تھیں, کیونکہ یہاں پاکستان میں خواتین کے پاس اتنی اپرچونٹی کم ہے. ایک پارٹی ایک عورت کے اوپر اتنا کم ٹرسٹ کرتی ہے جتنا اس کے اوپر کیا ہوا تھا. لیکن میں سمجھتی ہوں جس مقام پر وہ جا کر بولتی تھی وہ مقام ان کو ان کی پارٹی نے بھی نہیں دیا. میں سمجھتی تھی ان کو اس سے زیادہ اوبلائج کرنا چاہیے تھا, کیونکہ میں نے ایک آدمی کو بھی اتنا ڈیفینڈ کرتے ہوئے اپنی پارٹی کو نہیں دیکھا جتنا فوزیہ وہاب کیا کرتی تھی. ابراہیم یہ بتائیے کہ جو بھی موضوع ہوتا تھا, جس بھی حوالے سے وہ ڈیفنس کرنے کے لیے آتی تھی, میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ کوئی سوال کیا گیا ہو اور اس کا جواب ان کے پاس نہ ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ تیاری کر کے یعنی بیٹھتی تھی دفاع کرنے کے لیے, یا ویسے ہی ان کو قدرت نے ایک ایسی صلاحیت دی تھی کہ وہ کسی بھی سوال کا جواب دے لیتی؟ ڈائیورسیفائیڈ تھی لیڈی. ایک دو مرتبہ تو میں نے انہیں پوچھا بھی کہ پیپل, آپ کی جو شخصیت ہے, جس طرح آپ جواب دیتی ہیں, یہ تو تیاری کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور پاکستان کے 90-95% سیاستدان جو ہیں وہ تو تیاری کرتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں اور میڈیا کے اسٹیشن پہنچنے تک, اور یہ آپ مختلف کیوں ہیں؟ تو انہوں نے پھر مجھے یہ بالکل اقرار کیا کہ مغل بھائی, میں واقعی جو سبجیکٹ ہو, اگر سبجیکٹ پہ مجھے کوئی عبور حاصل نہ ہو یا سمجھوں کہ نہیں, تو میں آنیسٹلی ریفیوز کر دیتی ہوں. چیز ہے کہ میں ایسے سبجیکٹ میں جائیں جسے میں جانتی نہیں ہوں. ہاں, عقل کل تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن کافی حد تک سبجیکٹ کو پڑھ کے آنا اور سبجیکٹ پہ گفتگو کرنا, یہ ان کا کمال تھا. اللہ نے انہیں یہ ملکہ دی ہوئی تھی. ناظرین, آپ کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پروگرام تو ہمیں کالا باغ ڈیم پر کرنا تھا, لیکن پیپلز پارٹی کی رہنما فوزیہ وہاب کے انتقال کی وجہ سے ہم نے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچائی ہے. فوزیہ وہاب کی ذات کے بارے میں ابھی اور بہت سے پروگرام ہوں گے اور بہت زیادہ باتیں کی جائیں گی. ایک وقت ایسا تھا کہ ایسے دکھائی نہیں دیتا تھا, بلکہ پیپلز پارٹی کے حلقوں میں یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا رہی تھی کہ وہ پاکستان کی اگلی وزیر اطلاعات بننے جا رہی ہیں. بے شک ایسا تھا, آلموسٹ نوٹیفیکیشن کے قریب بات پہنچ چکی تھی, اور اگر ایسا ہوتا تو یقیناً اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوتا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مرحومہ کی مغفرت کرے, آمین. اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ اب کافی ڈیفیکلٹ مرحلہ ہوگا کہ وہ اس کے متبادل کے طور پر کسی شخص کو اپنے ترجمان کے طور پر منتخب کر پائیں. ہم پھر ایک مرتبہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.